بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. صدق اللہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، اور تیسرا کام اللہ تعالیٰ سے خشیت اختیار کرتا ہے، وَيَتَّقْهِ چوتھا کام اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یعنی گناہوں سے بچتا ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ لوگ کامیاب لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اسی قسم کے لوگ ہدایت یافتہ بھی کہلاتے ہیں اور کامیاب ہونے والے بھی کہلاتے ہیں. ہمیں دنیا کے اس مختصر زمانے میں دنیا کی چھوٹی سی بھی کامیابی اگر ملتی ہے تو اس کامیابی میں ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. بچے کا پہلی اور دوسری کلاس میں پاس ہونا کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنے گھر کے لوگ خوش ہوتے ہیں. اور یہی بچہ اگر بڑی کلاسوں میں پاس ہو کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یہی بچہ میرٹ پہ آگے ڈاکٹر بننے انجینئر بننے لگ جائے اور کیا کہتے ہیں اس کو اسکالرشپ مل جائے تو کیا خوشیوں کے ٹکانے ہوتے ہیں. کیا ہمارا یہ فیصلہ درست ہے کہ ہم دنیا کی ان خوشیوں پر خوش ہو جائیں اور آخرت میں ہم پاس ہیں یا نہیں اس کا کوئی فکر ہی نہ کریں؟ کیا یہ ہمارے فیصلے درست ہیں؟ ہمارے دو قسم کے نام چل رہے ہیں، دو قسم کے نام چل رہے ہیں آخرت میں فرشتوں میں. اب ان میں سے چھانٹی کر لیں. ایک قسم کے نام ہیں چوروں کے، ڈاکوؤں کے، فرعون حامان کے ساتھیوں کے الٹے نام جتنے بھی آپ کہلائیں، ایک وہ چلتے ہیں کہ یہ ان میں شامل ہے. اور ایک یہ چلتے ہیں فائزین، فائز، مفلحین، مفلح، صالحین، صالح، جی، قانت، عابد، زاہد، متقی، تقی، ایک یہ نام چلتے ہیں. آخرت کے حوالے سے ہم اپنی لائن کو درست کرنے کے خود پابند ہیں اپنے حوالے سے، کسی اور کے حوالے سے نہیں. کوئی جہاں جاتا جائے. دنیا کے آج کے پروگرام میں ہر بندے کا نفس و نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. جی آخرت میں کیا ہوگا؟ نفسی نفسی ہوگا. وہاں بڑے بڑے انبیاء کرام بھی سفارش نہیں کر سکیں گے وہاں.
یہاں پر ہم بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. باخبر کب ہوں گے؟ موت کا فرشتہ جب آ جائے گا، آنکھیں جب کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اوہ یہ کیا ہو، اوہ یہ کیا ہو. اس وقت یہ سمجھداری کا اوہو، یہ پچھتاوے کا اوہو. میرے ماموزاد بھائی تھے نا، دکان کرتے تھے جن اسٹور فیصل آباد میں، بہت پرانی بات. ڈاکو آئے، ساتھ والی دکان کو لوٹ رہے تھے، وہاں کامیابی نہیں ہوئی تو اس کے پاس آگے کہ ہے جو کچھ نکال. اس نے اپنی حفاظت کے لیے دراز میں پسٹل رکھا ہوا تھا. کیسا ویسا کوئی مسئلہ ہوا، کوئی کیش لوٹنے آیا تو میں پسٹل نکال لوں گا. اس بیچارے نے پسٹل نکال لیا اور چلانے کی کوشش کی، اس سے چلا نہیں. انہوں نے جب دیکھا پسٹل، انہوں نے پہلے گولی مار دی. گولی ماری گھٹنے میں، ٹانگ میں، اتنا خون بہا کہ شام کو شہید ہو گئے. کچھ ہی عرصے کے بعد میرے ماموزاد بھائی تھے، مجھے خواب میں ملے. میں نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے شہادت کی برکت سے مغفرت تو ہو گئی، شہادت کی وجہ سے بخشش تو ہو گئی، لیکن مجھے یہ افسوس رہا کہ میں درجہ بنا لیتا، میں نمازیں پڑھتا تب پابندی سے، میں نیکیاں کرتا. مجھے افسوس ہے کہ مجھے، یعنی میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی مر جاؤں گا. یہ اس کے الفاظ تھے. یہ 25-30 سال پہلے کی یعنی خواب ہے. 25 سال ہو گئے ہوں گے ہم کم بیش. تو اب اندازہ لگائیں، یہی ہمارے اوپر گزر رہی ہے. جب ہماری موت آئے گی نا، ہم کیا کہیں گے؟ اوہ وہ مولوی صاحب صحیح کہتے تھے، وہ ہر جمعے پٹتے تھے، ہم ہی توجہ نہیں دیتے تھے. یہ آئے گی بات. جو میرا بیان سنتے ہیں نا، ان کو پچھتاوا یہ والا بھی ہوگا. میرے ہر بیان میں اسی پر زور ہے کہ میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں، آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیں. جو جتنا مرضی بڑا ہے، نیک ہے، جہاں بھی ہے، اسے بھی ترقی کی ضرورت ہے. جنت میں دنیا کی ایک ایک نشست گن گن کر حسرت ہوگی. فلاں دن فلاں وقت میں نے کوئی عبادت نہیں کی، فلاں دن فلاں وقت میں نے ویسے ضائع کر دیا، فلاں دن فلاں نشست اوہو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا. نمازیں پڑھیں، حقوق ادا کریں، غصہ نہ کریں، اخلاق اچھے رکھیں، رویہ نرم رکھیں، صلہ رحمی کریں اور مالی حق ادا کریں، کسی سے بدتمیزی نہ کریں، عقائد عبادات میں پنگا نہ لیں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جائیں، جو شریعت کے مطابق ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں، کسی کو تنگ نہ کریں. اس دور کی سب سے بڑی نیکی اخلاق کا درست کرنا، کسی کو تنگ نہ کرنا، کسی کا پیسہ نہ مارنا. یہ سب سے بڑی عبادات، اس سے بڑا متقی کوئی نہیں. اس کی اخلاق درست، جس نے کسی کا پیسہ نہیں مارا جی، جس سے کوئی تنگ نہیں، اور سب سے بڑا بزرگ ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کبھی ایک رکعت چھوٹ گئی، کبھی 2 رکعت، ہیں تو غلطیاں ساری. یہ کبھی جماعت چھوٹ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، ہے تو غلطیاں ساری، لیکن وہاں پھر کمی بیشی چل جائے گی، حقوق معاف نہیں ہو، حقوق کے لیے عدالت لگے گی. اس لیے بھائیو دوستو، زندہ رہنا عجیب ہے، مرنا عجیب نہیں ہے. زندہ رہنے پہ تعجب ہونا چاہیے. کیوں؟ انسان بنا ہے 4 چیزوں سے: آگ، پانی، مٹی، ہوا. اور چاروں چیزیں مخالف ہیں. پانی اور آگ کو لے لیں، یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اس کی قدرت ہے کہ جمع کیے ہوئے. اس لیے مرنا عجیب نہیں ہے، مرنا عین فطرت ہے. پانی پانی میں چلا گیا، ہوا ہوا میں چلے گی، آگ آگ میں چلے گی، مٹی مٹی میں چلے گی. زندہ رہنا عجیب ہے، اس کی قدرت سے زندہ ہیں. آگ پانی مٹی ہوا چاروں کو جمع کر کے ہماری شکل میں چل پھر رہے ہیں. ہماری زندگی پہ تعجب ہے، ہماری موت پہ تعجب نہیں ہے.
موت تو ایک عین فطرت حق ہے. موت تو ایک اچھی سے اچھی چیز بن سکتی ہے اگر اعمال اچھے ہوں، بری بن سکتی ہے اعمال برے ہوں. موت پہ نہ گھبرائیں. موت تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا راستہ ہے. موت تو محبوب سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک پل ہے. جی موت انسان کے لیے تحفہ بن سکتی ہے. انسان مومن ہو، نیک ہو، موت اس کے لیے تحفہ بن سکتی ہے. یہی موت اگر خطرے میں ڈال دی گناہ کر کے، برائی کر کے، تو پھر اپنی ہی موت کو خراب کر رہے ہیں. سارے بھائی، ساتھی، دوست، بچے سب دھیان فرمائیں. ہم لوگ اپنی آخرت کے حوالے سے اپنی لائن کو درست کر لیں. بڑی ہو گئی، بہت ہو گئی، اب نہیں. اب نہ کسی کے پیچھے لگیں، نہ کسی چکر میں رہ جائیں، نہ کسی کی باتوں میں آئیں، نہ کسی انتظار میں بیٹھیں، بچیوں والے اس انتظار میں کہ بچیوں کی شادی کر کے ہم آ جائیں، سرکاری ملازم پینشن میں آ جائیں گے پھر ہم یوں کر لیں گے، فلاں فلاں پروگرام ہو جائیں گے پھر یوں کر لیں گے، میں اپنے بکھیڑے ختم کر رہا ہوں جب ختم ہو جائیں گے پھر یوں کر لیں گے. یہ باتیں نہیں چلیں گی. یہ شیطانی دھوکے ہیں. کسی چکر میں نہ رہیں، کسی انتظار میں نہ پڑیں. کل سے پہلے آج ہی اپنی اصلاح کی ہم فکر کر لیں. آج ہی اپنے عمل کو اپنے لیے پابند کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے معاملات کو، اپنی سب چیزوں کو شریعت کے مطابق ڈھال لیں. دنیا کے اندر ذرا ذرا سی حوصلہ افزائی سے بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، جبکہ آخرت کی حوصلہ افزائی کی ہم سب کو ضرورت ہے. اور آخرت کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑے مسالے، زندہ رہنا، ٹھیک طرح سے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہمیں ضرورت کی ہر چیز عطا فرمائی. اس کا ہم شکر ادا نہیں کر پائے، الٹا اعتراض ہی کر پائے، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کے سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو وقت دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی منتیں کرنی چاہیے، درخواست بار بار دینی چاہیے، انہیں منوا کر ہی اٹھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو تو نہ نیند ہو، نہ کھانے کا ذائقہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ سے گمان اچھا ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام بلند ہو، کام انہی کے لیے ہو، چلنا بھی، پھرنا بھی، دیکھنا بھی، سننا بھی، ملنا بھی، بولنا بھی سب انہی کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ کے جب عاشق نہ ہوئے تو کس کے عاشق ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اصل ہیں، باقی سب تابع ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی نہ گزاری، اللہ تعالیٰ کو وقت نہ دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہ کیا، اپنی ہی مستیوں میں لگے رہے. کبھی کھانے کا فکر، کبھی پینے کا فکر، کبھی پہننے کا فکر، کبھی آنے کا فکر، کبھی جانے کا فکر، کبھی دوستیوں کا فکر، کبھی خواہشات کا فکر. یہ فکریں کب ختم ہوں گی؟ ایک فکر کر لیں، خدا تعالیٰ ہماری ساری فکریں آسان کر دیں گے. ایک فکر کر لیں آخرت کی، ان کی رضا کی، ساری فکریں وہ اپنے ذمے لے لیں گے ہماری. یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. جس کے غم، ایک غم لگ جائے کہ میں آخرت میں کیا ہوں، پاس ہوں نہیں، وہ راضی ہیں یا نہیں، اسی دھن میں، اسی دھیان میں، اسی فکر میں. ہر عمل پہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن فکر تو ہو، کوشش تو ہو، ٹھیک طرح سے ادا تو کریں، کام تو کریں. بھائیو دوستو، یہ زندگی چھن جائے گی، یہ وعدہ خداوندی ہے، یہ زندگی ختم کر دی جائے گی، یہ وعدہ ربانی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ ثم الینا ترجعون. کہیں کچھ فرمایا، کہیں کچھ فرمایا.
افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ افحسبتم، سوال ہے ہم سے، کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ واپس نہیں آنا؟ کیا بیکار بنایا ہم نے تمہیں؟ دنیا میں کوئی کہے کہ یار یہ بیکار آدمی ہے، کوئی برداشت کرتا ہے؟ پھر آخرت کے لحاظ سے ہم عملی طور پر اپنے آپ کو بیکار کرتے جا رہے ہیں. آخرت میں کارآمد ایمان کے ساتھ عمل صالح والا کارآمد ہے، باقی وہ اپنے حق میں خود ظلم کرنے والا ہے. فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے ہی اندر کو دیکھ لو، کتنی عبرت کی چیزیں ہیں. دنیا نشان عبرت ہے، دنیا عبرت کی جگہ ہے، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. ہر کام اپنی مرضی کا کر کے ہی دم لیتے ہیں، جو بول دیتے ہیں وہی ہونا چاہیے، جو چاہتے ہیں وہی حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں. تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے تو غصہ کرتے ہیں. بھائیو دوستو، پل کے جو دو حرف ہے نا، پے اور لام، اس کے اندر بھی پل ہے ایک. پل پہ ہم اپنی فکر کرتے ہیں، اس پل کے پے اور لام میں بھی ہماری فکر اور دیکھا جا رہا ہے، اور امتحان ہو رہا ہے، اور ہمیں دیکھا جا رہا ہے کر کیا رہا ہے، کیا سوچ اور کیا نیت اور کیا ارادہ ہے. ہم بہت سمجھدار ہیں. کسی کو ہوم ڈلیوری کے لیے آرڈر دیتے ہیں، پل پہ دیکھتے کہاں پہنچ گئے، کب آئے گا، کتنی دیر ہو گئی. تو اپنے آپ کو دیکھ، تیری فلائٹ کہاں پہنچ گئی؟ تیری فلائٹ ہے یا تیرا نیچے جانے والا کوئی میزائل ہے؟ جہنم کی طرف جانے والا کوئی میزائل ہے یا تیری فلائٹ ہے؟ تو اپنے آپ کو بھی دیکھ، آن لائن چیک کر تو کدھر چل رہا ہے. آج کل تو چیک ہو جاتا ہے نا، ٹرین کہاں پہنچی، جہاز کہاں پہنچا، یہ سارا کچھ دیکھا جا سکتا ہے. ویب سائٹ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وہ جی، وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو بھی ذرا ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ میں ذرا کدھر ہوں، ان کی نگاہوں میں کہاں پھر رہا ہوں. فرشتے میرا تبصرہ حامان، فرعون، کافروں کے ساتھ، چور، ڈاکو، نافرمان، جی ظالم، فاسق، فاجر، یہ نام دے رہے ہیں، یا ہمیں صابر، شاکر، جی زاہد، عابد، قانت، متقی، پرہیزگار، یہ نام دے رہے ہیں. ذرا اپنے آپ سے ہی ذرا گفتگو کر لیں تو پتہ چل جائے گا ہمارے کیا نام چل رہے ہیں. یہ ہے ڈاؤن لوڈ کرنا آخرت کا. جی آخرت میں ڈاؤن لوڈ کریں اپنے آپ، چیک کریں میں کہاں پہنچا ہوں. یہ نیٹ نے ہمیں بڑا کچھ سکھا دیا ہے. جی گوگل نے بڑا کچھ بتا دیا ہے. مرضی کی چیزیں نکالنے کی بجائے اپنے آپ کو بھی دیکھیں ہم کہاں ہیں. کامیاب وہ ہے جو شریعت پر ہے، کامیاب وہ ہے جو سنت کی پیروی کرتا ہے، کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اور آقا علیہ السلام کی مکمل فرما برداری کرتا ہے. کامیاب وہ ہے جس کے اخلاق نرم ہیں. کامیاب وہ ہے بلا وجہ غصہ نہیں آتا، ماتھے پہ بل نہیں پڑتے. کامیاب وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ نرمی، عورتوں کے ساتھ نرمی، بیوی بچوں کے ساتھ نرمی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. کامیاب وہ ہے جس سے کوئی تنگ نہیں. کامیاب وہ ہے جس کو مل کر لوگ سعادت سمجھتے ہیں، جس کو مل کر لوگ خوش ہوتے ہیں، جس کو مل کر خدا یاد آتا ہو، جس کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آتا ہو، جس کی باتیں سن کر آخرت کی فکر لگتی ہو، جس کی باتیں سن کر اپنی اصلاح ہوتی ہو. جی کامیاب وہ ہیں جو ہمیشہ اپنا دھیان رکھتے ہیں. کامیاب وہ ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھتے ہیں. کامیاب وہ ہیں جو ہمیشہ دوسروں کی عزت کرتے ہیں. کامیاب وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی مان کر چلتے ہیں، زندگی کی ہر خواہش کو پورا کرنا نہیں چاہتے ہیں. میرا رب کیا چاہتا، میرا رب کیا چاہتا. جی صحابہ کرام نے کبھی خواہش کو سامنے نہیں رکھا. حکم خداوندی آیا تو جی
نئی نویلی دلہن کو بھی چھوڑ کر حکم خداوندی کی تعمیل میں پہلے پہنچے. اور آج ہمیں کوئی کچھ بھی کہہ دے، فون بند کر دیں گے، ہم اپنی خواہش پوری کریں گے، رابطے دنیا سے ختم کر دیں گے، اپنی خواہش پوری کر کے پھر اٹھیں گے. وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ رب کا حکم آ گیا، آقا علیہ السلام نے یاد فرما لیا، فوراً عمل، نہ گھر دیکھا نہ بات، کوئی چیز نہیں دیکھتے. بہت فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان، بہت فرق ہے ہمارا اور پہلوں کے درمیان. یہ فرق ڈالنے والے ہم خود ہیں. 19-20 ہوتی ہے، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن رجوع نہیں کرنا، توبہ نہیں کرنی، معافی نہیں مانگنی، بدلنا ہی نہیں، تدارک نہیں کرنا، یہ ضد نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے حق میں ضد کر رہے ہیں. بھئی غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو گئے، توبہ کر لیں، بات ختم. کسی کا حق مارا، معافی مانگ لے، سوری کر لے، بات ختم. جی ہاں، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے راضی ہو جائیں، باتیں کر لے، بات ختم. 1 منٹ کے اندر، 1 منٹ تو دور کی بات ہے، 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آدھے منٹ سے بھی کم میں راضی ہو جاتے ہیں. اے مالک، میں 100 سال گناہ کرتا رہا، آج تیرے در پہ آیا، آج میں نا امید نہیں ہوں، آپ مجھے مایوس نہ کریں. آپ نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، آپ معاف کر دیں. دنیا دھتکار دیتی ہے، آپ کا ایک در ہے جو دھتکارتا نہیں اور تانے نہیں دیتا، تو وہی ہے، تو مجھے معاف کر دے. 15 سیکنڈ ہوئے، یہ 15 سیکنڈ میں نے یہ باتیں کی. اللہ تعالیٰ تو 15 سیکنڈ سے پہلے بھی راضی ہو جاتے ہیں. بندے ہیں جو منتیں کرتے رہو، راضی نہیں ہوتے. بندوں کے لیے ترتیب بتا دوں، بندوں کے حق میں کوتاہی کی معافی کے لیے ترتیب سن لیں. ترتیب یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کی برائی کی ہے، منہ سے کسی کو برا بھلا کہا ہے، تو ہمارا صرف سوری کرنا اور اس کو پہنچ جانا کافی. معاف کرے یا نہ کرے. آج کل کہتے تو نے میری غیبت کی، چغلی کی، میں معاف نہیں کروں گا. اس کے معاف نہ کرنے سے معافی رک جائے گی، ایسا نہیں ہے. سوری بھائی، آئندہ احتیاط کرو، بات ختم. معاف کرے یا نہ کرے، شرن معاف ہو جاتا ہے. یہ ہے ایک درجہ. دوسرا درجہ ہے کسی کو مارا پیٹا ہے، پھر آپ سوری کر رہے ہیں، وہ حقدار ہے، سوری کو قبول کرے یا بدلہ لے لے. وہ کہے میں نے بدلہ نہیں لینا، معاف کر دیا، پھر معاف ہو جاتا ہے. اگر وہ کہے میں نے معاف نہیں کرنا، پھر آپ دوبارہ معافی مانگیں یا اس کو کہیں بدلہ لے لے. دوسرا درجہ. تیسرا درجہ مال کھایا ہوا ہے. اب آپ کہیں سوری، فون میں ایک دفعہ لکھ لیا سوری، 2-3 لاکھ کھایا، زیادہ نہیں کھایا، سوری. سوری تیرے ٹھڈ چموری بے وقوفا، یہ اس طرح نہیں ہونا کام. چل جا کے ادائیگی کر. یہ 3 پیسوں کے بدلے میں 700 قبول شدہ نمازیں دینی پڑیں گی. سوری، یہاں پہ سوری چلتی ہے. یہ سر پاڑ کے سوری، یہ کچھ سوریاں چلتی ہیں. آج کل منٹ میں سوری میسج میں آیا تھا سوری. یہ سوری ہر جگہ مختلف ہے. مارا پیٹا ہے تو اس کی سوری منہ سے اس کا آنا جواب ضروری ہے، یا کسی کے ذریعے سے ہے یا خود کہے، یا صرف غیبتیں چغلیاں کی ہیں، زبان سے تکلیف ہے، زبان سے ایک پر تو سوری کافی ہے. مال کھایا ہے تو ادائیگی یا معاف کروانا ضروری ہے. جی تو بھائیو دوستو، کیٹیگریاں ہیں. شریعت کے مطابق چلیں. ولی، اس دور کا سب سے بڑا ولی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا غصہ نہ چڑھتا. 1 لاکھ لوگ کھڑے کر لیں، ان میں سے 5-7 ہی نکلیں گے جس کو غصہ نہیں چڑھا. بہت کم خوش نصیب ہیں جنہیں غصہ جلدی نہیں چڑھتا. اگر چڑھتا ہے بہت دیر سے چڑھتا ہے، جلدی اتر جاتا ہے. یہ ولیوں کی نشانی. تو بھائیو دوستو، زندہ رہنا کس کام کے لیے؟ ذرا یہ تو سوچیں. بیان شیان نہیں سن، بیان ہوتے رہتے ہیں، نہ مجھے بیان کرنا آتا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، زندہ کیوں ہے؟ کیوں زندہ ہے؟ روٹی کھانے کے لیے؟ مقصد نہیں ہے. کیوں زندہ ہیں؟ اس کی فرما برداری نہیں تو زندگی کا فائدہ. خالق ہو، مالک ہو، ہم اس کے غلام ہو اور اس کے نافرمان ہو، زندگی کا کیا فائدہ؟ ایک ہمارا مالک ہے اوپر، ایک ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں سبھی کچھ دینے والا ہے، اور اسی کے نافرمان
اسی کے سامنے جیتے جاگتے اتنی جرت. واہ انسان تیری عقلوں کو سلام. جس خدا نے آسمان دیے، زمین دی، نعمتیں دی، لباس دیا، کھانے پینے کو دیا، اور بیوی بچے اولاد دی، والدین دیے، دنیا جہان کی نعمتیں دی، اور اسی کے سامنے دھڑلے سے گناہ. کیا بات ہے انسان، تو ہے پھر حقدار جہنم کا. یاد رکھیے بھائیو دوستو، مولا کریم میں بھی نہیں رہوں گا، آپ بھی نہیں رہیں گے. آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا تھا، اس وقت مجمع میں جتنے لوگ ہیں ہم سب کے سب 100 سال بعد ایک بھی ہم میں سے نہیں ہوں. اور آج میں یہی کہہ رہا ہوں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی جلدی کوئی دیر سے، جانا سب نے ہے. جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے ہم میں سے ایک بھی 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوگا. کہاں ہوں گے؟ اصل رہائش ڈیفنس میں نہیں، قبرستان، وہاں ہوں گے. ملاقات نہیں ہو سکے گی، موری نکال کے جھاتیاں نہیں مار سکیں گے، میں دیکھ لوں کیا کر رہا ہے. وہ ہڈیاں وڈیاں بھی نظر نہیں آنی. وہ روح ہے جدھر چلی جانا، یا اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی. اپنا ہی پتہ نہیں کہ روح کدھر جانی. کوئی ایک بندہ ہم میں سے، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک بھی بندہ ہم میں سے اللہ کی قسم یہ نہیں چاہتا کہ میری روح جہنم میں جائے اور میں سیدھا نیچے جاؤں اور میں ذلیل ہو جاؤں اور تکلیف میں جاؤں. کوئی چاہتا ہے؟ بتاؤ، ہاتھ کھڑا کرو. بھائی کوئی چاہتا ہے؟ پھر سارے یہ چاہتے ہیں میری روح اوپر جائے، عزت ہو، پروٹوکول ملے، سارے یہ چاہتے ہیں. پھر فیصلہ کس دن کرنا ہے؟ دو ہی تو راستے ہیں، یا اوپر جانی ہے روح یا نیچے جانی ہے. فیصلہ کس دن کرنا ہے؟ اور نہ ہمارے ابا جان نے کرنا ہے، نہ اما جان نے کرنا ہے، نہ سسرال نے کرنا ہے، نہ نہال نے کرنا ہے، نہ ددیال نے کرنا ہے. یہ فیصلہ ہم نے اپنے آپ کو خود کرنا ہے کہ روح اوپر بھی جمانی ہے کہ نیچے بھی جمانی ہے. دنیا میں دکان پر گاہک کو لانا، اپنی آمدن بڑھانا اختیاری نہیں. اپنی روح کو مرنے کے بعد نیچے بھجوانا یا اوپر بھجوانا یہ اختیاری ہے. 110% اختیاری ہے. قرآن و حدیث کا روح کوئی مجبور نہیں کیا رب تعالیٰ نے کہ تم کافروں کے مرو گے یا مسلمانوں کے مرو گے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کوئی پرواہ نہیں فرماتے ہیں کہ چاہے تم مسلمان ہو جاؤ چاہے تم کافر ہو جاؤ. ڈانٹتے ہیں وہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. بتا دیا راہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے، سیدھے ہو جیسے بدے کے پتر بن کراؤ. ہائیو دوستو، آج دنیا کے اندر کوئی لڑے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم بغاوت کریں، ظلم کریں، اپنی ہی جانوں پہ ظلم ہے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے انہیں ناراض کر دیں، تو یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ میری غلطی ہے میں اگر کرتا ہوں. اس لیے بھائیو دوستو، اپنی روح کے 2 ٹکانے ہیں، ان میں سے ایک ٹکانے کا انتخاب ہی نہیں کرنا، چاہت ہی نہیں کرنی. صرف چاہت تو سبھی کی ہے. میں آپ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی چاہت ہے آپ جنت میں جائیں. آپ کی چاہت میں قسم کھا دیتا ہوں. اور بتائیے، آپ مسلمان ہیں نا، آپ سارے بیٹھے ہیں نمازی ہیں مسلمان، میں آپ کی چاہت کا قسم کھا کے بتا سکتا ہوں کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں. لیکن آگے کرنا میں نے تو نہیں نا آپ کا، نہ آپ نے میرا. آپ نے اپنی قبر کو اور آپ نے اپنی روح کو اوپر بھجوانا ہے، تو نیچے کیوں بھجوا رہے ہیں؟ سوال یہ. اب یہ پتہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے نیچے جانا ہے یا اوپر جانا ہے. تو اعمال اچھے ہوں گے، شریعت کو فالو کریں گے، فائزین، عابدین، قانتین، زاہدین، صالحین میں نام لکھوانا چاہیں گے، چیکنگ کریں گے کہاں فلائٹ پہنچ گئی ہماری، تو پھر ہی فائدہ ہوگا نا. جب چیک آؤٹ ہی نہیں ہوگا تو بے لگام جب چلتے جائیں گے، یکدم جب موت آ جائے گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھر کیا فائدہ؟ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، پھر کیا فائدہ؟ اس چڑیوں کی حفاظت کے لیے کوئی جنگلہ نہیں لگایا. پھر پچھتانے کا فائدہ کیا؟ نہ کوئی مفتی کام آئے گا، نہ کوئی عالم کام آئے گا، نہ کوئی نبی اس وقت کام آ سکتا ہے اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں. خاتمہ ایمان پر ہوگا تو ان کی سفارش کام آ سکتی ہے، لیکن وہ قیامت کے بعد آئے گی. اس سے پہلے کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ قیامت تک کی جو زندگی 50,000 سال کا دن، وہ قیامت کا جب آئے گی تب وہ 50,000 سال کا دن آئے گا. اس سے پہلے جو سینکڑوں سال، ہزاروں سال قبر میں رہنا ہے، پانی، چائے، بسکٹ، کھانا پینا، چاول، بریانی کون پوچھے گا؟ یہ اپنے اعمال ہیں جو اپنی روٹی، اپنا گودام، اپنی سیفٹی، اپنی حفاظت، اپنی ٹھنڈک، اپنے مزے لوٹنے ہیں. تو اپنے آپ محنت کرنی. سارے ساتھی نیت کریں، توجہ فرمائیں، سارے ساتھی نیت کریں، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد بد نگاہی نہیں ہونے دیں گے،
آج کے بعد کانوں سے بد کلامی نہیں سنیں گے، آج کے بعد زبان کا استعمال غلط نہیں ہونے دیں گے، آج کے بعد گھر والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، اور آج سے ہی سب سے صلح کرنے کی نیت کرتے ہیں، اور آج سے ہی اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کرتے ہیں، آج سے ہی ہمیں علم ہوا، ہم آج سے ہی اپنی روح کو اوپر لے جانے کی فکر رکھیں گے اور اپنی روح کو نیچے لے جانے سے بچنے کی سرتوڑ پوری صلاحیتوں کے ساتھ کوشش بھی اور دعائیں بھی کریں گے۔ سارے ساتھی تیار؟ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اور ہم سب، میں تو ہر جمعے آپ کو اپنے ساتھ اور اپنے آپ کو آپ کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ یا اللہ پاک آپ نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، کوئی چیتو ولی ویلی کا ہے جی، کوئی بدو ملی کا ہے، کوئی چیچا بدنی کا ہے، کوئی لاہور کا ہے، کوئی کہاں کا، ہم سارے یہاں اکٹھے ہو گئے جی، کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی، ہم یہاں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ پاک سے دعا جیسے بھی آپ نے اکٹھا کیا ہے ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما دیجیے، اور بغیر حساب کتاب اللہ تعالی ہم سب کی بخشش مقدر فرما دیں۔ آمین ثم آمین، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔